کن باتوں کو، کن وجوہات کو، کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ بیگ صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے، فیضی صاحب ہیں، میر صاحب ہے، بڑا اچھا ایک امیج بھی سامنے آ رہا ہے، پرابلمز کا سلوشن بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو یہاں میں ذرا سب سے پہلے بیگ صاحب آپ سے ہی شروع کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کا انتخاب کرتے ہوئے پیرنٹس کو کون سی چیزیں سامنے رکھنی چاہیے اور اسٹوڈنٹ کو کون سی رکھنی چاہیے؟ دیکھیں نعمان صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سکولز اور کالجز سبھی جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کالج یا کوئی بھی سکول جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے اپنا ایسا نہیں ہے کہ بھی وہ کام نہیں کروا رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جس طرح ہر شعبے میں ہوتا ہے اسی طرح ہمارے ایجوکیشن شعبے میں بھی اب کچھ ایسے لوگ جو ہے جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس میں آئے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں بھی تھوڑی سی خفت کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہاں پیرنٹس کو جو ہے وہ ایک ضرور سوچنا چاہیے کہ جس ادارے کا ہم انتخاب کر رہے ہیں اس شخص کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ایجوکیشن کے ساتھ اپنا ایک تعلق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں معذرت کے ساتھ میں اس پروگرام کو جو ہے اپنا نا کوئی نجی پروگرام یا کوئی ایسا نہیں بنانا چاہتا، لیکن پھر بھی جو ہے اپنا نا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر ہیں، ریٹائرڈ سائنس ٹیچر ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ ہمارا ایجوکیشن کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سارے اور ساتھی جن کا جو ہے ایک ایجوکیشن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ کالجز لیول پہ بھی جو ہے آپ کو ایک انتخاب کرتے وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کالج میں اپنا بچہ جس کی ذمہ سونپ رہے ہیں، بچے کی اپنی جو ہے ذمہ داریاں، ان کالجز کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہاں جو ٹیم کام کر رہی ہے، جو ان کے اونر ہیں، پرنسپل ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا۔ یہاں تھوڑا سا پرابلمز ہے، والدین اس حوالے سے جو اگر غور کریں گے تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی وہ لوگ بھی اپنی جگہ کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کمی ہوتی ہے کہ بھی ہمارا جو شعبہ ہے ہمیں اس کام کے حوالے سے اس کا زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو ایک وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے مارکیٹ میں جو ہے اپنی پہچان بنانے میں، اس کام کو سمجھنے میں۔ جب آپ کا اونر جو ہے، پرنسپل جو ہے اس شعبے سے منسلک نہیں ہے، اس کو اس شعبے کا پتہ نہیں ہے، تو اس کو ایک وقت لگے گا اپنی ٹیم سے کام لینے میں، اور وہاں پہ جو ہے وہ پھر اس طرح کے گیپ آنا یا اس طرح کے پرابلمز آنا سامنے، وہ کوئی علیحدہ جو ہے عجوبہ نہیں بات نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔ یعنی جی فیضی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی آپ سب دیکھیں، یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو گفتگو کے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں، پچھلی گفتگو کے دوران جو بیگ صاحب نے بات کی ہے کہ نجی اسکول سے والے سے جو ایک رٹا سسٹم کے والے سے، وہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں اس چیز پر ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر پہ ایک کمپٹیشن ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر جو سکولز کے وہاں پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، جو کہ صحت مندانہ اور بہترین ہونا چاہیے اس چیز پہ میں ان کو پلس پوائنٹ دیتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر سکول کو کہ ان پہ کمپٹیشن ہے۔ ایک سکول چاہتا ہے کہ میرے بچے کے، میرے اسٹوڈنٹ کے نمبر زیادہ ہیں، تو دوسرا چاہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے، اس لیے وہ محنت کرتے ہیں۔ اس میں نو ڈاؤٹ جس سکول کا نجی سکول کا نوالا دیا، بے شک وہ دن رات محنت کرتے ہیں، اپنے شائننگ بچے آگے کرتے ہیں اور نمبر بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایک کمپٹیشن ہے، میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہی کمپٹیشن گورنمنٹ اسکول پہ بھی آ جائے۔ جیسا کہ یہ کوشچن چل رہا ہے کہ جیسا بیگ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو آپ کا کوشچن ہے صاحب کے اسکول انتخاب کرتے وقت کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، میں بیگ صاحب کے ساتھ جاتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر تعلیم حاصل کرنے کے جو دارہ سب سے ضروری چیز دیکھنی چاہیے وہ یہی دیکھنی چاہیے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ پہ ایجوکیشن کیا ہے، یہ جو ادارے کو لے کے چل رہے ہیں اس کی بذات خود ایجوکیشن کیا ہے، تعلیم کے لیے اس کی خدمات کیا ہے۔ بیگ صاحب کی بالکل بات ٹھیک ہے، یہی چیزیں دیکھیں تو ہم آج کل جو کلچر چل رہے ہیں، آج کل ہم ڈیسائیڈ جو والدین کر رہے ہیں، موسٹلی جو والدین اس چیز پہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سکول کون سا ہے، برانڈ کون سا ہے، یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے کہ اس کے پیچھے جو دے رہا ہے اس کی تعلیم کے لیے خدمات کیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سکول دیکھ رہے ہیں جہاں یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر پپٹ شو ہو رہے ہیں، یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹ شو ہو رہے ہیں، یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر غیر نصابی سرگرمیوں پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، نصاب سے ہم ہٹ چکے ہیں، وہاں پر ہم صرف شو دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ ہم غیر نصابی سرگرمیاں تو وہاں پہ سیکھ رہے ہیں لیکن نصاب سے بالکل ہٹ رہے ہیں۔ اس میں یہاں ایک اور بات بھی آ جاتی ہے نا کہ اتنے زیادہ مہنگے تعلیمی ادارے میں یا بڑے ادارے میں برانڈ میں جانے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے محلے میں رشتہ داروں میں اپنا کالر اونچا بھی تو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ اس برانڈ میں ہے۔ یہ بالکل ہم اپنی برادری میں، ہم قبیلے میں یہ بالکل یہ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کہ ہم برانڈ کے اسکول میں بٹا رہے ہیں، فیسیں بھی ہم دے رہے ہیں، لیکن ہمیں وہاں سے مل کیا رہا ہے،
اب آپ قصور میں دیکھ لیں, قصور میں بڑے بڑے ادارے ہیں, ان میں روزانہ کی خبریں آ رہی ہیں, کبھی کوئی خبر نہ آ رہی ہے, کبھی کوئی خبریں. برانڈ کے سکولز میں خطرناک قسم کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں قصور کے جو برانڈ وہاں پہ, لیکن ہم ان چیز کو قطع نظر کر کے, اس کے متعلق میں نے ایک باقاعدہ کالم بھی لکھا تھا قصور کے چند دن پہلے ہی پرانی بات انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, بڑے بڑے اداروں میں انسیڈنٹ ہو رہے ہیں, لیکن کوئی والدین ان پر فوکس نہیں کر رہا. میں اس بار ایک دفعہ پھر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں بیگ صاحب کو کہ والدین کو اسپیشلی میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی بچے کو تعلیم دلائیں یہ دیکھیں کہ اس ادارے بنانے والے کا موٹو کیا ہے. وہ یہ تو بزنس تو نہیں اس کا, وہ بزنس کے لیے تو نہیں کر رہا, یا یہ جو اسکول جو بنا رہا ہے اس کے پیچھے جو اسکول بنانے والا اونر ہے اس کی تعلیم کے لیے خدمات کیا ہے, اس کی خود کی ایجوکیشن کیا ہے, وہ بچوں کو کیسے تعلیم دلائے گا. اگر اس کے پاس کو وہ تجربہ ہے تو وہ بچوں کو تعلیم دے گا, اگر تجربہ نہیں تو وہ بزنس اپنا حاصل کر رہا ہے, بزنس تو کر سکے گا, تعلیم نہیں دے سکے گا. اچھا میر صاحب, یہاں ایک اور بات آ گئی ہے, تو ہم نے ساری بات کی ہے نا کہ پرائیویٹ سیکٹر پر, پرائیویٹ سیکٹر کو ایسا کرنا چاہیے. دیکھیں ان کے ایکسپینسز بھی ہیں, وہ فیسز بھی ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے سرکاری ادارے بھی ہیں, ان کو بھی بہت زیادہ ہینڈسم سیلری دی جا رہی ہے, سہولیات ساری دی جا رہی ہے, تو ان کا رزلٹ تو 10% ہی ہے شاید. تو ان کے لیے بھی کوئی آپ تجویز دیں گے, کوئی بہتری کسی طریقے سے ہو سکتی ہے, یا کہ صرف ہم صرف ان کو دیکھیں گے بڑا ادارہ ہے اس کے پاس سے گزر جایا کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے نا, اس میں زیادہ تر بچے ہیں وہ ہیں جن کے پیرنٹس ہیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں, وہ کسی برانڈ میں نہیں جا سکتے, وہاں کی فیسیں نہیں دے سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر گورنمنٹ سیکٹر کے جو بچے ہیں وہ اکیڈمی گوئنگ نہیں ہیں. جو برانڈ ہیں ادھر پیرنٹس پیچھے پیسہ بھی لگا رہے ہیں, وہ سب کچھ اس کو سپورٹ بچے کو کر رہے ہیں, اور وہ یقیناً اکیڈمی گوئنگ بھی ہے, اکیڈمی میں بھی پڑھ رہا ہے. دوسری بات ہے, مجھے میرے بڑے اچھے دوست ہیں مصطفیٰ بیگ صاحب, یہ کہنا پڑ رہی ہے کہ یہ جو برانڈ ہے نا, یہ اپنا بزنس انہوں نے چمکا لیا ہے, لیکن جو بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیلا گیا ہے قصور کا ہی ہے. میں قصور لیول پہ بات کرتا ہوں کہ ایک نامور پرنسپل صاحب آئے, ایک ادارے میں آئے, پورے قصور کے جتنے بھی کالجز سے انہوں نے سب سے اچھا رزلٹ وہاں پر ڈیلیور کیا. 2 سال کے بعد وہ وہاں سے شفٹ ہوئے ایک دوسرے ادارے میں, اور ساتھ ان کی ایک لابی تھی. ایک دیکھیں میرے لیے بڑے مقدس ہیں ٹیچرز ہیں, میں بھی ٹیچر سے پڑھا ہوں, وہ بچے کو جو ہے سارا سکھاتے ہی وہ ہیں, انسان بناتے ہیں, سارا کرتے ہیں. لیکن جتنا ان کا یہ مقدس پیشہ ہے نا, کاش کہ وہ یہ دیکھ لیں اگر وہ والدین میں ہوتے تو وہ کیا کرتے کہ وہ جب پرنسپل صاحب گئے ہیں تو ساتھ وہ سارے میتھ کے فزکس کے سارے ٹیچرز کو ساتھ لے گئے اگلے ادارے میں. وہاں پہ وہ بزنس ایسا ہوا کہ جس سب سے زیادہ جو اسٹرینتھ ہے اس کالج کی ہو گئی. اب اس میں ہوا کیا ہے, اس میں میرا اپنا بچہ بھی تھا کہ بچہ وہ 1000+ لے رہا ہے مارکس, تو ادھر آ کے وہ کیا لے رہا ہے جی, 353 نمبر لے رہا ہے. کس لیے لے رہا ہے کہ اس کا پورا سلیبس کمپلیٹ نہیں کیا گیا. ایون کہ جو پہلے کالج تھا اس میں وہ ہاف بک کے پیپر سیکشن ہوتا ہے, پھر فل بک کا ہوتا ہے, ادھر کچھ بھی نہیں کیا گیا. مطلب ہے کہ پیرنٹس کو پہلے ہی ڈاؤٹ تھا کہ یہاں پہ بچہ نمبر اچھے نہیں لے سکتا. انہوں نے اپنا ادارہ, اپنا نام, اپنا بزنس بنا لیا, لیکن جو ٹیچرز نے ان بچوں کے ساتھ کھلواڑ کیا, وہ پہلے ایک ادارے میں آئے, وہاں سے بچے سارے اگلے میں لے گئے, پھر اس کو چھوڑ گئے, اور وہاں سے جو بچے جی سب سے جو سب سے رزلٹ ہے نا, ناقص رزلٹ ہے, وہ اسی کا ہے. تو یہ ٹیچرز کو میرا خیال ہے سوچنا چاہیے, خاص کر جو مقامی ہیں, جو مقامی ٹیچرز ہیں لوکل لیول پہ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی ان کے بارے میں رکھے تاثر جو اپنے بچوں کے لیے رکھے. جی سر. کیا اچھے مارکس, اچھے نمبرز کسی کے اچھا طالب علم ہونے کی نشانی ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہی ہے کہ میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ بھی مارکس والا بھی جو آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا کہ اچھے نمبر دے کے والدین ادارے کا انتخاب کرتے ہیں, اس نمبر کی دوڑ میں بھی ہم لوگ جو ہے بہت کچھ کھو رہے ہیں. ہم لوگ اخلاقیات سے بڑے پیچھے ہٹ چکے ہیں. ہم لوگ یہ مارکس کی دوڑ کے پیچھے جو ہے بچوں کو جو ہے ایک بالکل جو ہے مشین بنائی جا رہے ہیں, اور جو بچوں کو ہم لوگوں نے ایک اخلاقی درس جو ہے یا وہ کرنا ہے, اس سے جو ہے ہم لوگ ہٹتے جا رہے ہیں, ہم اپنے اصل سے ہٹتے جا رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ نعمان صاحب ایک چیز جو ہے وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کے پیچھے میں گورنمنٹ کا جو ایک گیپ ہے, میں پھر اسی بات پہ آؤں گا.
हमें तमाम ही टीचर्स, जितने भी गवर्नमेंट के टीचर्स हैं खास तौर पे, उनमें भी कुछ फॉल्ट्स गवर्नमेंट के हैं। तमाम गवर्नमेंट के जितने भी अहम ये काम है पंजाब में, मर्दमशुमारी है वो आपके टीचर्स ने उसकी ड्यूटियां हैं, इलेक्शन है उस पर आपके उस्ताज़ा की ड्यूटियां हैं। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रेंड है, डिंगी जो है वो अगर पंजाब में चल रहा है तो सुबह जो है वो प्रिंसिपल साहब ने जो है क्लासेस नहीं चेक करनी है, पहले प्रिंसिपल साहब ने जो है वो डिंगी की एक्टिविटी करनी है। ये स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी जो है ये हदायत हैं सख्ती के साथ गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने डिंगी की पिक्स बना के जो है वो उन्हें सेंड करनी है। हालांकि ये ऐसा नहीं था, पहले जो है जीरो पीरियड जो है कभी हमारी जो है तालीमी जब हम पढ़े हैं तो उस वक्त ये होता था कि जीरो पीरियड जो है वो कुरान मजीद का हुआ करता था, सुबह नाजरा कुरान का एक जीरो पीरियड हुआ करता था। आजकल जो है स्पेशल हदायत हैं हुकूमत की जानिब से कि जीरो पीरियड में आपने डिंगी पे जो है वो बच्चों को पीरियड देना है, डिंगी मच्छर पे जो है वो आपने करना है। इसके अलावा डाक इतनी किस्म की है गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कि उस डाक पे काम करते करते वो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और जो है वो हेडमास्टर साहबान जो है वो सारा दिन उनका निकल जाता है, उनके पास टाइम नहीं है जो है वो बैठ के वो माजरत के साथ टाइम टेबल तरतीब दें, क्लासेस चेक करें, उनके रिजल्ट्स चेक करें, उनके रिजल्ट्स तरतीब दें। यहाँ थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि हम उस्ताद को जो ड्यूटी सौंप रहे हैं उसके पीछे उसकी क्लासेस का, उसके रिजल्ट्स का, उन बच्चों के ऊपर वो क्या चीजें वो असर अंदाज हो रही हैं। थोड़ा सा इस हवाले से जो है अपने हमें बच्चों की जो तरबियत पे या जो असर पड़ रहा है, जो बच्चों स्कूल्स में जो नाकस रिजल्ट्स हैं उसकी जो है मेन फैक्टर जो है वो ये एलिमेंट्स भी हैं इसकी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, कसूर का रिज़ल्ट या पंजाब का रिज़ल्ट नाकस क्यों आया, इदारे किस वजह से अच्छा कर रहे हैं, किस वजह से बुरा कर रहे हैं, किसका कसूर था, कौन ज़िम्मेदार था, क्या इसका सलूशन है, क्या आपने इंतखाब करना है और बच्चे के लिए आपने सोचना क्या है, इसके बैड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, उसके गुड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, उस पर भी बात हुई। बड़े ज़बरदस्त तरीके से बेग साहब, फैज़ी साहब और मेहर साहब ने बात की। मैं आप सबका दिली तौर पर मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इस पर आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि आपने इन बातों से क्या एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, ये बात आपकी समझ में बैठी या कि आपको इससे मुकम्मल ही अपोजिट जाते हैं। इंशाअल्लाह आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दूसरे प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।